پیش ہے الجزیرہ کی ایک خاص رپورٹ جو اس نے فلسطینی بچوں کے ذہنی خوف اور ڈپریشن کا شکار ہیں اور ان کی اکثریت خودکشی کے بارے میں سوچنے لگی ہے۔ 15 سال کی ناکہ بندی کے بعد غزہ میں 5 میں سے 4 بچوں کا کہنا ہے کہ وہ ڈپریشن، غم اور خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ سیو دا چلڈرن کی طرف سے جاری کردہ پریشان کن نتائج کے مطابق غزہ کی پٹی میں 15 سال کی ناکہ بندی کی زندگی نے 5 میں سے 4 بچوں کو ڈپریشن، غم اور خوف جیسی ذہنی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ تحقیق سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے دماغی تناؤ اور خوف میں مبتلا بچوں کی تعداد 55% سے بڑھ کر 80% ہو گئی ہے اور اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ٹرپیڈ کے عنوان سے اس رپورٹ میں غزہ کی پٹی میں 488 بچوں اور 168 والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کا انٹرویو کیا گیا، جس کے بعد یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے۔ غزہ کی پٹی ناکہ بندی جون 2007 سے شروع ہوئی تھی، جس نے علاقے کی معیشت کو بری طرح متاثر کر دیا اور سفر پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دی۔ اس نے خاص طور پر بچوں کو متاثر کیا جو غزہ کی 20 لاکھ آبادی کا 47% ہیں۔ غزہ کے تقریباً 8 لاکھ بچوں نے ناکہ بندی کے بغیر زندگی کو کبھی نہیں جانا اور انہیں رپورٹ میں 6 جان لیوا حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیو دا چلڈرن کی تازہ ترین تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بچوں، نوجوانوں اور دیکھ بھال کرنے والوں کی ذہنی تندرستی ان کی 4 سال قبل کی آخری رپورٹ کے بعد ڈرامائی طور پر خراب ہوئی ہے۔ جذباتی پریشانی کی اطلاع دینے والے بچوں کی تعداد 55 سے 80% تک بڑھ گئی ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ خوف محسوس کرنے والے بچوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 2018 میں 50% کے مقابلے میں 84%، نروس 55% کے مقابلے میں 80%، اداسی یا افسردگی 62% کے مقابلے میں 77% اور غم 55% کے مقابلے میں 78% دکھائے جا رہے ہیں۔ سیو دا چلڈرن نے یہ بھی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ کے نصف سے زیادہ بچے خودکشی کے بارے میں سوچنے لگے ہیں، 5 میں سے 3 خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ غزہ میں بچوں اور نوجوانوں کو ذہنی صحت کے بحران کا سامنا کرنے والے عوامل بنیادی خدمات جیسے کہ صحت کی دیکھ بھال اور جاری ناکہ بندی تک رسائی کا فقدان پایا گیا ہے۔ رپورٹ میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والوں کے انٹرویو کے مطابق غزہ کے 89% بچے پچھلے کچھ سالوں سے دوران بستر بھیگنے کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں سے 59% نے کہا ہے کہ بچوں کو بولنے، زبان اور بات چیت کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن میں عارضی رد عمل بھی شامل ہے یا صدمے بدسلوکی کی علامت ان میں پائی جا رہی ہے۔ 2018 کی رپورٹ میں دیکھ بھال کرنے والوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ مسلسل ناکہ بندی بچوں کی دیکھ بھال کرنے ان کی صلاحیت کو ختم کر سکتی ہے۔ سیو دا چلڈرن کی تازہ ترین رپورٹ اب ظاہر کرتی ہے کہ 96% جواب دہندگان نے مسلسل اداسی اور اضطراب اور جذباتی پریشانی کی اطلاع دی ہے۔ سیو دا چلڈرن نے اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جاری قبضے کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ہم تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس تنازع کی بنیادی وجوہات سے نپٹیں اور ان تمام بچوں اور خاندانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں جو تحفظ اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے مستحق ہیں۔ سیو دا چلڈرن نے کہا ہے کہ ہمیں تنازعات اور معاشی محرومیوں کے فوری خاتمے کی ضرورت ہے جو بچوں کی زندگیوں میں بہت بڑا تناؤ ہیں۔ نیز غزہ کی پٹی میں بچوں اور ان کے خاندانوں کی صلاحیت اور لچک کا مقابلہ کرنے کے لیے کارروائی کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے جون 2007 میں حماس کے غزہ پر قبضے کے بعد غزہ کی پٹی پر زمینی، فضائی اور سمندری ناکہ بندی کر دی تھی۔ ناکہ بندی میں غزہ میں مقیم فلسطینیوں کے لیے سفری نقل و حرکت پر سخت پابندیاں شامل ہیں۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان گزرگاہیں باقاعدگی سے بند ہیں اور ایندھن، بجلی اور دیگر سامان کے داخلے پر بھی بہت سی پابندیاں ہیں۔ ماہی گیر چند سمندری میل تک محدود ہیں اور مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں۔